وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مولانا مولوی نعیم الدین مراد آبادی گزرے ہیں، احمد رضا خان صاحب کا شاگرد ہے۔ احمد رضا خان نے ترجمہ لکھا ہے کنز الایمان کے نام سے، تو مولوی نعیم الدین نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے خزائن العرفان۔ اس جگہ لکھا ہے کہ مردے کے لیے پہلی رات 10ویں 20ویں تیجا چیلم برسی عرس سب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں شامل۔ بہت جلدی دی ہے، ابھی قرآن شروع اور ابھی تیجا اور چیلم ثابت ہو۔ ڈر ہے ان کو کہ یہ چیزیں تو کہیں ہے نہیں، ہم نے بنائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کے ذہن سے نکل جائے اور وہ اس کو نہ مانے۔ مگر اس سے کوئی پوچھے کہ یہ آیت آپ کے ہاں نازل ہوئی ہے جو آپ اس میں تیجا چیلم برسی شامل کرتے ہیں، اگر یہ عبادات ہے تو سید العابدین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 سال اسلامی تاریخ ہے، کم از کم کسی ایک مفسر کا ایک اشارہ نقل کرے جنہوں نے یہ مرسومات کو جائز کہا۔ فقہ اور فتاوی کی کتابوں میں نام لے کر کے ان کو بدعت لکھا گیا ہے، بھلا بے دینی کی چیزیں کس قدر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے مصداق بنی۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر اور ان کتابوں پر جو اتاری گئی ہے آپ کو، یعنی قرآن سنت۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لائیں گے قرآن پر پھر حدیث رہ جاتی، سنت رہ جاتی، فرمایا ما انزل الیک، جو چیز آپ کو دی گئی وہ ماننی پڑے گی، وما انزل من قبلک، اور ان پر بھی جو اتاری گئی آپ سے پہلے۔ تو دیکھو ایک نقطہ یاد رکھو، آپ سے پہلے توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور داؤد علیہ السلام کو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام، 3 تو کتابیں ہو گئی، اور 100 صحیفے جو آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ ما انزل من قبلک میں صرف ایک کتاب نہیں ہے، 3 بڑی کتابیں اور 100 صحیفے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک میں بھی ایک کتاب قرآن مراد نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی مراد ہے، خواہ وہ قرآن ہو یا سنت اور حدیث ہو، ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔